السلام علیکم۔ آپ کو میں بتاؤں جی، بھارت نے 4 ممالک کے ساتھ مل کے بحرہ عرب میں مالابار 2020 ایکسرسائز کی۔ اب اس ایکسرسائز کے اندر بہت کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ بظاہر یہ چائنا اور پاکستان کو خوفزدہ کرنے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کی گئی، لیکن آپ کو اس لیے اصلیت جان کر بھارت پہ آپ کو ہنسی آئی۔ مودی اور بھارتی نیوی اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کہنے کا تو بھارت اپنی طرف سے سمندر کا سکندر بنا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے گھر سے بھی نکلنے کے قابل نہیں ہے۔ مالابار ایکسرسائز میں بھارت، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ شامل ہوئے تھے۔ کیا پاکستان بھارت کی اس طاقت سے خوفزدہ ہو سکتا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں؟ کیا پاکستان کی اس ایکسرسائز سے کبھی نیند اڑ سکتی ہے؟ اللہ رحم کرے۔ سالانہ کھربوں روپے سے چلنے والی بھارتی نیوی کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ان کے دعوے اور حقیقت میں کتنا فرق ہے؟ اس وقت بھارت کی نیوی میں 295 جہاز ہیں، جن میں آدھے یا تو ریپیئر ہو رہے ہیں یا آدھوں میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہے اور وہ پرابلمز میں ہیں۔ اور اگر بھارتی نیوی کا غرور سمجھے جانے والے ایئر کرافٹ کیریئر کی بات کی جائے تو اس کی حالت تو بالکل ایسی ہے کہ جیسے کسی گھر میں موجود ایک 100 سالہ بزرگ کی ہوتی ہے، جو نہ صحیح طریقے سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ واک کر سکتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ صبح شام دوائیاں کھا کے گھر والوں کو دعائیں دے کے سو جائیں۔ INS وکرم یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے۔ لمبے عرصے سے اس پر صرف کام ہو رہا ہے اور اسے ایک وینٹیلیٹر پہ رکھ کے چلنے پھرنے کے قابل کیا جا رہا ہے۔ یہ جہاز اپنی ہوم پوسٹ سے زیادہ دور جانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیگر ممالک کے جہازوں کو اس کے پاس لایا جائے تاکہ ایک ایکسرسائز کا ڈرامہ بھی ہو سکے۔ INS وکرم جو ہے، اس کی پرانی تصویر دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ فکس ونگ لینڈ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ہیلی کاپٹرز کے لیے تھا اور اس کے فرنٹ پہ میزائلز لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھارت کا وکرم جسے اپ گریڈ کیا گیا، پہلے یہ رشیا کے پاس تھا اور امریکہ کے پاس اس وقت سب سے زیادہ 11 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں جو دنیا بھر میں اپنی اجارہ داری اور حملہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دنیا میں 70% پانی کی وجہ سے یہ انٹرنیشنل واٹرز میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرائرز اور فریگیٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور لڑاکا طیاروں کے 4 اسکواڈرنز، اس میں اس کے قریب جہاز ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی ایئر کرافٹ کیریئر پہ موجود ہوتے ہیں۔ اور امریکہ پوری دنیا میں اپنی فورن پالیسی دھوس اور دھاندلی اسی سے کنٹرول کرتا ہے۔ روس نے یہ ڈیفینسو مقصد کے لیے بنایا تھا، جبکہ امریکہ کے اوفینسو مقاصد کے لیے بنے گئے۔ اب یہ جو وکرم دتیہ ہے، اس پہ جہاز زیادہ لوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ فلائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں کیٹاپلٹ سسٹم نہیں لگا ہوا، اس لیے جہاز اس پر کم فیول کے ساتھ اڑانے پڑتے ہیں اور کم لوڈ اور ہتھیار کی وجہ سے ان کی اپنی کارکردگی صحیح نہیں ہے اور زیادہ دیر وہ ہوا میں بھی نہیں رہ سکتے۔ 4 جہاز جو رشیا کے پاس تھے، ان میں سے 2 تو چائنا نے میوزیم کے اندر رکھ لیے اور بھارت نے 1 رکھ لیا، چوتھا روس نے اسکریپ کر دیا۔ اب روس جو ہے وہ SU-32 اپنے ایئر کرافٹ پہ استعمال کرتا ہے اور اس پر 30 جہاز استعمال ہو سکتے ہیں۔ بھارت نے جو خریدا وکرمادتیہ، اس پر MiG-29 استعمال کیے جا رہے ہیں جو 26 استعمال ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ 10 ہیلی کاپٹرز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور جتنا بڑا بھارت کا سمندری ساحل ہے، یہ جہاز زیادہ دور جا ہی نہیں سکتا اور یہ نزدیک رہ کر ہی آپریٹ کرتا ہے، اور اگر یہ اپنے ساحل سے آگے نکلتا ہے تو پاکستان کے میزائلز کے نشانے پہ ہے۔ جو میگز استعمال کر رہا ہے وہ لائٹ فیول کے ساتھ اتنی دور جا ہی نہیں سکتے، اڑ ہی نہیں سکتے اتنی دور۔ یہ اگر فیول زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ جہاز وکرم سے آپریٹ نہیں کر سکتے۔ اب اسے پاکستان کی سرحد کے لانے کے قریب ان کی جرت بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ زیادہ پاکستان نیوی کے جہازوں کو روکنے کے لیے یا راستے میں کھڑا ہونے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ آج ہی بھارتی فضائیہ کا ایک MiG-29 جو ہے وہ سمندر میں گر کے تباہ ہو گیا۔ حادثے کا شکار ہونے والا MiG-29 طیارے کا پائلٹ لاپتہ ہے، جبکہ دوسرے کو تلاش کر لیا گیا۔ بھارتی بحریہ کے مطابق MiG-29 بحرہ عرب پہ حادثے کا شکار ہوا اور رواں سال میں یہ بھارت کا تیسرا MiG-29 تباہ ہوا۔ گزشتہ سال بھی بھارت کے کئی جنگی طیارے تباہ ہوئے۔ فروری اور مارچ کے دوران بھارتی ایئر فورس کے مجموعی طور پہ 10 لڑاکا طیارے تباہ ہوئے، جن میں سے 2 کو پاکستان فضائیہ کے شاہینوں نے مار کے گرایا تھا۔ بھارتی حکومت اسلحے کی خریداری پہ تو اربوں ڈالر خرچ رہی ہے، اس کے باوجود بھارتی فوج کی قیادت اسلحے کی کمی کر رونا روتی رہتی ہے۔ یہ بھارتی نیوی کا آئیکن ہے۔ اگر پاکستان میں اس کو ڈبو دیا تو پھر بھارت بھی ڈوب جائے گا۔ اس کے علاوہ بھارت کی سب مرینز کی بات کی جائے تو وہ کبھی پانی میں کھڑی آگ ان کو لگ جاتی ہے، کبھی کو ان کا ڈھکن ہی بند کیے بغیر ان کو سمندر پہ اتار دیتا ہے، وہ اسی میں ڈوب جاتی ہیں۔ اور یہ ہوا ہے، یہ میں کوئی مذاق کی باتیں نہیں کر رہا۔ اب پوری دنیا بھارت سے یہ سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیسے 3 ارب ڈالر کی سب مرین کو پانی کے اندر ڈبو دیا۔ اب سب مرین نے تو پانی میں ہی چلنا ہے، وہ وہیں ڈوب کے اڑ گئی۔ تو جب یہ بنی ہی گہرے سمندروں کی تہہ میں تیرنے کے لیے ہے۔ بہرحال
भारत के नेवी में लंगड़े लूले थके हुए बुजुर्ग और फारिग जहाज़ों की अक्सरियत इसके दावे और हकीकत का पोल खोलने के लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ भारतीय फ़ौज में शराब नोशी की आदत में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हर साल फ़ौजियों की एक बड़ी तादाद ज़्यादा शराब नोशी की वजह से हस्पताल में दाखिल हो जाती है। शराब की कसरत की वजह से भारतीय फ़ौज अय्याश और आराम तलब होते जा रहे हैं और वो अपने आप पे अब काबू नहीं उनको। इस वजह से या तो वो खुद को गोली मार लेते हैं, खुदकुशी करने का कितना रुझान हो गया वहाँ, या अपने अफसरों और मातहतों पे गोली चला देते हैं। और इसी की वजह से बहुत से फ़ौजियों को नौकरी से भी निकाल दिया गया। फ़ौजियों का कहना है कि वो जहनी दबाव या जहन पे जोर कम करने के लिए ये मैन नोशी करते हैं। कश्मीर और दीगर अलहदगी पसंद रियासतों में भारतीय फ़ौज को जिस सूरत हाल का सामना है, वह शराब भी इनके जहन को सुकून देती है। शराब नोशी में भारतीय बर्री फ़ौज का पहला, नेवी का दूसरा, फ़िज़ाइया का तीसरा नंबर है। मकबूजा कश्मीर के अलावा नागालैंड, झारखंड और दीगर इलाकों में भी अलहदगी पसंद तस्वीरों के ख़िलाफ़ भारतीय फ़ौज जो है हालत से दिल बर्दाश्ता होकर मुख्तलिफ जराइम में मुर्तकब हो रही है। मुतअद्दिद भारतीय फ़ौजी मकबूजा कश्मीर जैसे गर्म और सियाचिन जैसे बुलंद महाजों पर तैनाती से कतरा रहे हैं। भारतीय अफवाज जो हमेशा से अखलाकी पस्ती का शिकार रही है, अब वो इस बात से बिल्कुल ही नाआशना हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि भारत अरबों डॉलर जो खर्च कर रहा है अपनी डिफेंस परचेजेस में, इसलिए खर्च कर रहा है क्योंकि उसको एहसास है कि उसका जो पुराना सिस्टम है वो इंतहाई फरसूदा हो चुका है, काफ़ी हद तक नाकारा हो चुका है। तादाद में तो ठीक है, वो बहुत है, नंबर्स में तो बहुत है कि जैसे अगर MiG-29 फ़र्ज़ करें सैकड़ों हैं, लेकिन MiG-29 इज़ अ फ्लाइंग कॉफिन। कोई भी पायलट आपको ये बता सकता है, और उसकी कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से। अब अपग्रेड आप कर भी लें, उसमें एवियोनिक्स लगा लेंगे तो उसके विंग्स को क्या करेंगे, तो पूरे का पूरा जहाज़ ही आपको बदलना पड़ेगा। तो भारतीय नेवी जो है इस वक्त वो भी उसकी बहुत ही पतली हालत हुई भी है, और ये मालाबार एक्सरसाइज में वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। देखना यह है कि इन चीज़ों के बावजूद क्या भारतीय नेता जो हैं या उनके वज़रा जो हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स वगैरह तब भी मोदी को ये बताते या बताएंगे कि चाइना और पाकिस्तान पे बैक वक्त वो हमला करके जीत सकते हैं, तो ये उनकी खाम ख्याली है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।